بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھوٹ کے ساتھ محمود ہاشم کا سلام قبول کیجیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے اور حکومت کو ہدایت کی ہے کہ بہترین شجرکاری کے جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں، اور اس میں حکومتی ادارے جو ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ وہ شجرکاری کی مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ خوش آئند بات ہے۔ ہماری جو تفاضات ہیں یا جو ہماری رائے ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو حکومتی جو ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو پودے ہیں وہ صحت مند پودے لگائے جائیں، اور جو حضرات گورنمنٹ افیشلز جو پودے لگا رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے قد کاٹ کے مطابق پودوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور نظر آنا چاہیے کہ انہوں نے جو پودا لگایا ہے یہ واقعی پودا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نمائشی پودے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں جس کا ماحول کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنی ماحولیاتی ایمرجنسی کا معاملہ ہے اس حوالے سے شاید ہم ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہیں، اور ہماری اتنی کوشش بھی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے یا سوچ ہے کہ ہمیں شجرکاری کرنی چاہیے اور تیزی سے کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ شجرکاری جو آج ہوگی اس کے اثرات 10 سال بعد ہوں گے۔ تو اگر ہم نمائشی یا امپورٹڈ پودا جات جن کا ہماری مٹی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے وہ پودے لگائیں گے تو شاید وہ ہمیں نتائج نہ حاصل ہو سکیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے حکومت آزاد کشمیر کی طرف توجہ دے کہ ہمارے ہاں دریک، شاتوت، سمبل اور شرین یہ ہمارے مقامی پودا جاتا ہے۔ اس میں پیپل کو آپ ایڈ کر لیں۔ پیپل سلو گروتھ ہے، لیکن پیپل کی جو کنوپی ہے یا جو پیپل کی لائف ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا جو ماحول کے اوپر اس کا بڑا اثر آتا ہے۔ نیم ہمارے ہاں بہت اچھا پودا ہے لیکن اس کا سروائیول کم ہے، لیکن لگانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن جو ہمارے مقامی پودا جاتا ہے ان کی طرف دھیان دینا چاہیے ہمیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ باقی ہمارا جو اپنی این جی اوز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ گھروں میں لوگوں کو درخت دیں، دھریک کا، شاتوت کا، شرین کا۔ یہ وہ درخت تھے جو ہمارے گھروں میں ہر گھر کے اندر، ہر گھر کے صحن میں موجود ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی کوشش کی جائے ہر گھر میں ایک پودا پہنچایا جائے تاکہ گھر میں اس کی نگہداشت ہو سکے اور ایک پودا لگایا جا سکے۔ دوسرا جو ہمارے تالاب ہیں پرانے، ان پہ آپ اگر غور کریں گے تو جو پرانے بورڈ یا پیپل کے درخت تھے وہی 1 یا 2 درخت لگے ہوئے ہیں، باقی ادھر پانی بھی موجود ہوتا ہے تالابوں پر، اور پودے جو ہیں اس کے بعد ہم نے بڑی مدت ہو گئی ہے وہاں پہ کسی نے پودے نہیں لگائے۔ تو اس طرف بھی حکومت کو بھی اور این جی اوز کو بھی اور عوام کو بھی دلچسپی لینی چاہیے کہ جو ہمارے تالاب ہیں ان کے اوپر شجرکاری کی جائے، وہ محفوظ بھی ہوگی، ان کی گروتھ بھی جو ہے وہ جلدی ہوگی، اور وہاں پہ یہ جو آپ کا درختوں کا ایک جنگل جو ہے وہ تالاب کے ارد گرد بن جائے گا۔ جو مایاواکی سائنس جاپانی چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ آپ کو سپورٹ کرے گی۔ تو دوسرا میرا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہروں اور دیہاتوں کے نزدیک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جھنڈ لگائے جائیں درختوں کے۔ ایک جگہ آپ 40-50 درخت جو ہیں وہ دھریک کے لگا دیں، شرین کے لگا دیں، شتوت کے لگا دیں، سمبل کو لگا دیں، تاکہ یہ ایک خوبصورتی بھی بنے گی اور یہ جلدی گروتھ بھی ہوگی، اور وہ جو جھنڈ ہے وہ آپ کو لنگز کا کام کرے گا، آپ کا پھیپھڑوں کا کام کرے گا، آکسیجن جو ہے وہ بہت زیادہ جنریٹ کرے گا۔ اس طرح جو ہمارے نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ یہ کام کریں اور اپنی مل بیٹھیں، اور جو اپنی پسند کے پودا جات ہیں وہ شہروں میں اور گاؤں میں وہ ضرور لگائیں تاکہ یہ جو ایک صحت مند روایت ہے وہ جو ہے وہ پنپ سکے۔ دوسرا والدین اور اساتذہ اکرام سے میری گزارش ہے کہ بچوں کو سمجھائیں۔ جو بچے ہیں وہ بالکل بھی اس بات سے بے خبر ہیں کہ پودا اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور وہ پودوں کو جانوروں سے بھی زیادہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو وہ والدین بچوں سے پودے لگوائیں، ان کے اندر یہ دلچسپی پیدا کریں کہ پودے کی کیا اہمیت ہے اور پودا کیسے بنتا ہے، کیسے اس کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ یہ پودے کی مثال جو میں پہلے گزارش کی ہے وہ یہی ہے کہ جتنا صحت مند بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گروتھ اتنی ہی اچھی ہوتی ہے۔
جتنا آپ صحت مند پودا لگائیں گے اتنا جلدی گروتھ کرے گا. اگر بیمار پودا لگائیں گے تو وہ بے شمار مسائل پودے کو سامنا کرنا پڑتے ہیں، پھر جا کے پودا جو ہے وہ درخت کی شکل اختیار کرتا ہے. اس لیے سارے حضرات جو ہیں وہ میری ان گزارشات کے اوپر جو ہے وہ بڑا توجہ سے مہربانی ہوگی. ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ ایک شخص کا یا ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. ہم سب نے مل کے اگر یہ کام نہ کیا تو شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں اور کل کو ہمیں اس کے بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے. تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے. ابھی اب دیکھیں، یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کا جو قومی درخت ہے وہ اپنا دیودار ہے، اور ہمارے بھارت میں بوڑ کا درخت جو ہے وہ ان کا قومی درخت ہے. نیپال کا پیپل ہے، افغانستان کا پائن ہے جسے چیڑ کہتے ہیں ہم، سری لنکا کا جو ہے وہ اوک ہے، اور ایران کا سرو ہے. اور اس سلسلے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے دیودار کے جو پودا ہے ہمارا جسے قومی درخت کا درجہ حاصل ہے، وہ پہاڑی علاقے کا درخت ہے. اور ہمیں یہاں پہ میدانی علاقوں میں جو ہے وہ ایسے پودوں کی مہم چلانی چاہیے وہ جو تیزی سے گروتھ کر سکیں اور جن کی کنوپی بنتی ہو، جو آکسیجن اور سایہ جو ہے وہ زیادہ دے سکتے ہوں. تو ہمارا ٹالی اور کیکر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں آج کل بیماریوں کا شکار ہیں اور مر رہے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے اس کو ہمارے ہم ذمہ دار لوگ خود بیچ کے کھا جاتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. ہمیں درخت جو ساوے ہمارے رخ ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ نہیں بیچنے چاہیے یا انہیں نہیں ختم کرنا چاہیے. تو دوسرا جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ان کے جو باٹنی کے شعبہ جات ہیں اور جنگلات کا جو شعبہ ہے، انہیں مل کے لیبارٹریز بنانی چاہیے تاکہ ہم پودوں کی بیماریوں کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکیں اور ہماری مٹی کا جو تجزیہ ہے وہ کر سکیں کہ کون سے پودے ہماری مٹی میں زیادہ تیزی سے جو ہیں وہ چل سکتے ہیں، اور عوام کو اس سلسلے میں آگاہی حکومت کو دینی چاہیے تاکہ یہ جو کام ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے محکمہ جنگلات کو پودے لگانے کے لیے اور جدید مشینری کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے. محکمہ شہرات کے پاس بھی کافی پانی کے ٹینکر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر کسی کی شعبے کے پاس کام بھی ہے تو حکومت سے گزارش ہے کہ جنگلات اور شہرات اور زراعت کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مشینری دی جائے، پانی کے لیے چیزیں دی جائیں. اگر کوئی ویلز کی یا ٹیوب ویلز کی ضرورت ہے وہ بور اسپیشلی اس سلسلے میں کروائے جائیں تاکہ پانی بھر بھر کے پودوں کو اور جو ہے وہ دیا جا سکے. سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور پروٹیکشن کا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ پودے لگانے کے لیے بھی آج کل مشینری کی ضرورت ہے. جدید چیزیں آ گئی ہیں پوری دنیا میں، لیکن ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں اور ہمارے اقدامات بھی بہت دیر سے ہوتے ہیں، اور اقدامات جو ہم کرتے ہیں وہ بھی سست ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں تمام دوستوں سے گزارش ہے، حکومت، سرکاری جو ہماری مشینری ہے، جو ہماری NGOز ہیں اور جو عوام ہیں اور جو نوجوان ہیں، ہم آئیں، ہم سب مل کر پودوں کو بچائیں اور نئے جو پودے لگانے ہیں وہ سوچ سمجھ کے لگائیں تاکہ اگلے جو 10 سالوں کے بجائے بھی ہماری منصوبہ بندی اس طرح ہو کہ ہم 5 سال کے اندر اندر نئے لاکھوں کی تعداد میں جو پودے ہیں وہ اپنے ماحول کو دے سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.